بلوچستان میں ہونے والے واقعے پر میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ مسائل ہیں، کچھ اختلاف ہیں، دل افسردہ بھی ہے اور غصہ بھی آتا ہے جب لڑکیوں کی ایسی کوئی حرکت جس طرح لوگوں نے بتلایا۔ دیکھیں، مارنے والا کہتا ہے کہ میں غیرت کے نام پر مار رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان جو مرد ہیں آج کل اولاد، بیٹیوں کے حقوق، ان کی وراثت، ان کی خوشیاں انہیں نہیں دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے ان سے پوچھا نہیں جاتا ان کی رضامندی، حالانکہ حضرت علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح اللہ نے کیا، آسمان سے پسند ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ میں نے آپ کے لیے علی کو پسند کیا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح، یہ رشتہ پسند ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قانون اسلام کا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور دوسری طرف جو مر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ہمارے معاشرے میں لا دینیت، نہ باپ کی طرف سے ویسا دین کی طرف کوئی رجحان ہے، نہ اولاد کا۔ یہ تو ایک سانحہ ہے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو دل میں دبا کر شادیاں، جو دل سے راضی نہیں ہیں، نکاح کر کے اپنے گھروں میں ذلت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کتنے ایسے مرد ہیں جن کے مقابل وہ ہم سفر جچتا ہی نہیں ہے، یعنی دونوں کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، لیکن ماں باپ بندھن میں باندھ دیتے ہیں، خاندان کو دیکھ کر، اپنی پگڑی دیکھ کر۔ انسان جائے تو جائے کہاں پر؟ بہرحال مجھے نہیں پتا، انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے اسے آزادی دی ہے، لیکن عزت کے دائرے میں رہ کر۔ ماں باپ کو اللہ نے عقل دی ہے۔ بے شک نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی۔ بلوچستان کی لڑکی نے اگر نکاح کیا اور طلاق لیے بغیر اگر گئی ہے، اور اس کا اگر نکاح بھی چوری بھاگ کر اس نے کیا ہے، تو تینوں صورتیں اس کے خلاف ہیں۔ اور مرد کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ قتل کر دے، ایسے مارنے لگ جائے۔ رجم کا جو حکم ہے وہ اسلامی خلیفہ لیڈر جو ہے امیر المومنین، وہ حکم جاری کرے گا، ریاست کرے گی، خود نہیں ایسے مار سکتا، کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا، ظلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں موقع دینا چاہیے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یعنی دیکھیں جس کے دل اللہ سے جڑ کر توبہ کی طرف چلا جائے تو اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نہ برائی ہوگی، زنا ہو گیا، تو اسلام میں شریعت میں رجم کی سزا ہے، مجھے رجم کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیٹ میں جب اولاد ہے اس کا کیا قصور ہے، جاؤ جب وہ بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ اس عورت کا ایمان دیکھیں، ہم تو اگلے دن گناہ بھول جاتے ہیں۔ وہ عورت جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 8-9 مہینے کے بعد واپس آ گئی بچے کو لے کر، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر گناہ کا بوجھ ہے، تو مجھے رجم کروا دیں، یہ بچہ پیدا ہو گیا، میری سزا اس دنیا میں دے دیں، میں آخرت میں نہیں سہ سکتی۔ اس کی نیت یہ تھی، اس دنیا میں جو میرا جرم ہے اس کی سزا مل جائے، قیامت کے دن ناپاک جسموں کو اللہ کیسے حلال یا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جنت میں بھیج سکتا ہے، کیسے تول سکتا ہے اس میزان کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بچہ تیرے دودھ کا محتاج ہے، ماں کے دودھ کا، یہ کیسے پلے گا؟ تو جا، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہونا پھر لوٹ آنا۔ وہ عورت گئی اور جا کر بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، کچھ مہینوں تک پلایا، پھر اس نے اس کو روٹی پر یعنی دوسری غذاؤں پر لگانا خود شروع کیا کہ جلدی کھانا سیکھے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے گناہ کی توبہ کر سکوں اور مجھے اس دنیا میں سزا مل جائے، یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میری توبہ قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کو کچھ عرصے بعد روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر یا اسے کھلانا سکھا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب میرے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ اسے یعنی رجم کر دو۔ صحابہ گئے، رجم ہوتا ہے زمین کے اندر کندھے تک انسان کو گاڑ دیا جاتا ہے، سر باہر ہوتا ہے اور پھر پتھر مارے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب پتھر مارے اس عورت کو رجم کرنے کے لیے، تو اس عورت کے جسم کے خون نکلا اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر، کپڑوں پر پڑ گیا۔ تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ایک زانی عورت کا خون جو ہے وہ میرے کپڑوں پر گرا اور میرے کپڑے ناپاک کر دیے، اس نے گندے کر دیے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یعنی میں جو مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے الفاظ اس طرح کے تھے کہ اس عورت کا خون میرے کپڑوں پر، سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھی رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے نا تو بلا کر کہا، غصہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کہ ایسے ہی اس عورت کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ اور میں خالد، تجھے اس عورت کی توبہ کا پتہ ہے؟ اس نے جو اللہ سے توبہ کیا نا، اس کی توبہ کا معیار اتنا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے اس کا اللہ کے سامنے اس طرح آنا اور اپنے گناہ کی معافی کروانا۔ 2 حدیثیں ہیں، 2 مفہوم ہیں۔ ایک کہ اگر اس کی توبہ 70 کافروں میں، مشرکین میں اللہ تقسیم کر دینا مدینے کے، تو 70 مشرکین اس کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ سارے مشرکین میں اللہ اس کی توبہ قبول کر دینا، اس میں یعنی بانٹ دے اس کی توبہ کو جو اللہ نے قبول کی ہے، تو فرمایا اس کی توبہ کی وجہ سے وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
تو انسان کسی پر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں نے دیکھا وہ ایک لڑکی ہے ٹک ٹاک پر، اس کی کچھ ایسی نیگیٹیوٹی دنیا میں دیکھی گئی اور پھیلائی گئی، اور اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے جو پردہ رکھا عورت کا وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا، تو بعد میں اس نے ایک سوال کیا میڈیا پر، کیا گناہ معاف نہیں ہو سکتا؟ کیا انسان کی غلطی کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ 100 قتل کرنے والے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ اس قتل کرنے والے نے جب توبہ کی اور پکی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس عورت نے جب پکی توبہ کی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ توبہ ہے تو دوبارہ میڈیا پر نہ آئے، اس گندگی میں دوبارہ نہ پڑیں، اس میڈیا کو، فحاشی کو، اپنے جسم کو دنیا کے سامنے پھر عیاں نہ کریں۔ میڈیا سے اپنے ساری جو گندگی بہودگی والی باتیں ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کو ڈیلیٹ کریں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو آپ کا پوشیدہ ہے، ایک دنیا کے سامنے کر کے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بیٹیوں کے ماحول بنتے جا رہے ہیں، اداروں میں، بازاروں میں، اور فیشن کے لباس پر، آزادی کے نام پر، کبھی وہ ثنا یوسف کی طرح، کبھی لاہور کے اندر جس طرح بیٹیوں کو، اور کبھی وہ حمیرہ اصغر کی طرح، کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میرے بھائی، سکون اسلام میں ہے، امن اسلام میں ہے۔ دین سخت بڑا لگتا ہے، اس کی دیواریں حدود اللہ کی بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن جنت اسی راستے پر ہے۔ انہی حدوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا قرب دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس جہان میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو بہرحال انسانوں کو سوچنا چاہیے، ناحق قتل بھی ای ذنب قتلت۔ قرآن میں جو آیا تھا نا، یہ بیٹیاں قیامت کے دن سوال کریں گی کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ بیٹیاں سوال کریں گی۔ جس کو بھی اپنی طاقت سے، عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر جو مار دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو اگر زنا کرتے دیکھے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، 3 ہیں، تو اس کہنے والے کو سزا دی جائے گی، الزام لگانے والے کو۔ یعنی اتنی سختی ہے اسلام میں۔ یار پردے ڈالا کرے، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ۔ جو کسی کے عیب پر پردے ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ ڈالے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا قصور ہے، ایک طریقہ ہے، علماء ہے، ریاست ہے، اس طریقے سے چلیں اور قانونی طریقے سے اپنے حق کو اور اپنی جو بھی تذلیل آپ سمجھتے ہیں، لیکن وہ قانون، وہ اسلامی جو چارہ گوئی ہے، اس کے اندر رہ کر اپنا حق مانگیں۔ خود اس طرح آپ کسی بھی ناحق فیصلے کو کسی پر لاگو نہیں کر سکتے۔ اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا نا، ناحق خون کا کرے گا، کسی نے بھی کسی کا بہایا ہو۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے نا، غالباً انہوں نے کہا کہ ساری دنیا بھی ایک ناحق میں اگر قاتل ثابت ہوگی نا، اللہ اس ناحق قتل کے بدلے ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ انسان کے خون کی قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور گناہ گار ہے تو اللہ کو جواب دے، یا اسلامی ریاست پوچھے اسے۔ تو یہ میرے بھائی، میں بس کچھ باتیں اس واقعے پر آپ سے کر چکا ہوں۔ مزید یہ بہت لمبا موضوع ہے، میرا معاشرہ اس گندگی میں پڑ چکا ہے، روزانہ ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو میں نصیحت کرتا ہوں آپ سب کو بھی، معاشرے کو بھی، بچ جائیں، خیر پر چلیں۔ خیر کی دنیا بھی بڑی پیاری ہے، بھلائی کی دنیا، عزت کی دنیا، پردے کی دنیا بڑی حسین ہے۔ یہ جھوٹے فریبوں میں نہ جائیں۔ صبح کوئی اور اس میڈیا پر ہوتا ہے، شام کو کوئی اور ہوتا ہے، اور آپ اس میڈیا میں دب کر اپنے گناہوں کو لوگوں کو گواہ بنا کر اس گندگی میں شامل نہ کریں۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔